دوستو راجستھان کے کئی ضلعوں میں مسجدوں اور مدرسوں پر مسلمانوں کے مکانات پر بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ ملک کے لیے خطرہ ہے۔ یہ سرحد پر اس طرح کے معاملات سامنے آ رہے ہیں۔ انہی تمام باتوں کو لے کر سپریم کورٹ نے کیا کہا ہے، جمعیت کی طرف سے کیا رپورٹ جاری ہوئی ہے، آپ کے ساتھ اس کو شیئر کریں گے۔ خبر اہم ہے، آپ ذرا اس ویڈیو کو ضرور دیکھ کر جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں ناظرین، راجستھان میں بلڈوزر ایکشن پر سپریم کورٹ کی بڑی روک، مساجد، مدارس، درگاہوں اور مکانات کو 2 ہفتے کی عبوری راحت، جمعیت علماء ہند کی قانونی جدوجہد رنگ لائی۔ جمعیت کی طرف سے ایک لیٹر پیڈ جاری ہوا ہے، اس میں جو لکھا ہوا ہے آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ راجستھان کے سرحدی اضلاع میں مساجد، مدارس، درگاہوں، مکانات اور دوسری تعمیرات کے خلاف جاری بلڈوزر کارروائی کے معاملے میں سپریم کورٹ آف انڈیا نے اہم عبوری راحت دی ہے۔ 17 جولائی بروز جمعہ سپریم کورٹ نے جمعیت علماء ہند کی جانب سے دائر کی گئی خصوصی عرضی پر سماعت کرتے ہوئے متاثرہ لوگوں کی املاک پر 2 ہفتوں تک انہدامی کارروائی روکنے کا حکم دیا۔ ساتھ ہی عدالت نے درخواست گزاروں کو ہدایت دی کہ وہ اپنے قانونی اور آئینی نکات کے ساتھ راجستھان ہائی کورٹ جودھ پور کی ڈویژن بینچ سے رجوع کریں۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود مدنی کی ہدایت پر 40 متاثرین کی جانب سے یہ عرضی دائر کی گئی تھی۔ سپریم کورٹ میں سماعت کے دوران جمعیت علماء ہند کی طرف سے سینئر ایڈوکیٹ کپل سبل نے تفصیلی اور مؤثر دلائل پیش کیے۔ ان کے ساتھ سینئر وکلاء حذیفہ احمدی، نظام پاشا، طاہر حکیم اور ایڈوکیٹ آن ریکارڈ منصور علی خان نے بھی اس مقدمے کی پیروی کی۔ اس معاملے کی سماعت جسٹس بی ایس نرسمہا اور جسٹس آلوک آرادھے کی بینچ کے سامنے ہوئی۔ ناظرین، یہاں یہ بات بھی واضح رہے کہ 20 جون 2026 کو جمعیت علماء ہند کا ایک اعلیٰ سطحی وفد مولانا مفتی عفان منصور پوری کی سربراہی میں راجستھان کے متاثرہ سرحدی اضلاع میں پہنچا تھا۔ اس وفد نے وہاں کی زمینی صورتحال کا جائزہ لیا، متاثرہ خاندانوں سے ملاقات کی اور انہدامی کارروائیوں سے متعلق تفصیلات جمع کی۔ اس وفد کی رپورٹ کی بنیاد پر متاثرین کی جانب سے تقریباً 40 عرضیاں راجستھان ہائی کورٹ جودھ پور میں دائر کی گئی، جبکہ دیگر متاثرین نے بھی انفرادی طور پر عدالت سے رجوع کیا۔ اس طرح مجموعی طور پر تقریباً 60 مقدمات عدالت کے سامنے پہنچے۔ 7 جولائی کو اس معاملے میں دلائل مکمل ہوئے اور 13 جولائی کو راجستھان ہائی کورٹ نے اپنا فیصلہ سنایا، لیکن مطلوبہ قانونی راحت نہ ملنے کے بعد جمعیت علماء ہند نے فوری طور پر سپریم کورٹ آف انڈیا کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس دوران جمعیت علماء ہند کے جنرل سیکریٹری مولانا حکیم الدین قاسمی، جمعیت علماء کے نائب صدر مولانا قاری امین اور جمعیت علماء راجستھان کے صدر مولانا حبیب اللہ قاسمی، ناظم اعلیٰ مولانا عبد الواحد کھتری سمیت دیگر ذمہ داران مسلسل متاثرین اور وکلاء کے رابطے میں رہے۔ ایڈوکیٹ طاہر حکیم نے راجستھان ہائی کورٹ میں بھی جمعیت علماء ہند کی نمائندگی کی۔ ناظرین، سپریم کورٹ میں سماعت کے دوران سینئر ایڈوکیٹ کپل سبل نے عدالت کو بتایا کہ مکانات، مساجد، مدارس اور دوسری املاک کے خلاف مسلسل انہدامی کارروائیاں جاری ہیں اور سینکڑوں مذہبی اور رہائشی املاک کو نوٹس جاری کیے گئے ہیں۔ انہوں نے عدالت کے سامنے یہ موقف رکھا کہ کسی بھی مذہبی مقام یا کسی شہری کی ملکیت کے خلاف کارروائی صرف آئین، قانون اور فطری انصاف کے اصولوں کے مطابق ہی کی جا سکتی ہے۔ انتظامیہ اپنے اختیارات کا یک طرفہ استعمال کر کے ایسی کارروائی نہیں کر سکتی۔ کپل سبل نے عدالت سے کہا کہ اگر اس معاملے میں فوری طور پر عبوری تحفظ فراہم نہیں کیا گیا تو متاثرین کو ایسا نقصان پہنچ سکتا ہے جس کی بعد میں تلافی ممکن نہیں ہوگی۔ دلائل سننے کے بعد سپریم کورٹ نے 2 ہفتوں تک انہدامی کارروائی پر عبوری روک لگا دی۔ عدالت نے ساتھ ہی یہ بھی واضح کیا کہ اس نوعیت کے معاملات میں متنازع حقائق کا تفصیلی جائزہ متعلقہ ہائی کورٹ ہی لے سکتی ہے۔ اسی لیے درخواست گزاروں کو راجستھان ہائی کورٹ جودھ پور کی ڈویژن بینچ سے رجوع کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ ناظرین، عدالت نے ایک بار پھر اپنے 13 نومبر 2024 کے تاریخی فیصلے میں طے کیے گئے اصولوں کا حوالہ دیتے ہوئے واضح کیا کہ کسی بھی انہدامی کارروائی کے دوران قانونی طریقہ کار، قدرتی انصاف اور آئینی ضمانتوں کی مکمل پابندی ضروری ہے۔ عدالت نے یہ بھی کہا کہ اگر عوامی زمین پر غیر قانونی تجاوزات ثابت ہوتی ہے تو قانون کے مطابق کارروائی کی جا سکتی ہے، تاہم ہر مقدمے کو اس کے اپنے حقائق کی بنیاد پر دیکھا جائے گا اور سپریم کورٹ کے طے کردہ رہنما اصولوں کی روشنی میں متعلقہ ہائی کورٹ مناسب فیصلہ کرے گی۔ دوسری جانب جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود مدنی نے کہا کہ سپریم کورٹ کی ہدایت کے مطابق جمعیت علماء ہند فوری طور پر راجستھان ہائی کورٹ جودھ پور کی ڈویژن بینچ سے رجوع کرے گی۔ مولانا مدنی نے کہا کہ جمعیت علماء ہند متاثرہ شہریوں، مساجد، مدارس
मदारिस और दीगर मजहबी मकामात के आइनी और कानूनी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर कानूनी फ़ोरम पर पूरी क़ुव्वत के साथ मुकदमा लड़ती रहेगी। नाज़रीन, उन्होंने कहा, हमें यकीन है कि कानून और इंसाफ की बालादस्ती कायम होगी। दोस्तों, इस पूरी खबर का निचोड़ ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने फ़िलहाल 2 हफ्तों के लिए इंहिदामी कार्रवाई रोक कर मुतासिरीन को एक अहम अबूरी राहत ज़रूर फराहम की है, लेकिन मामला अभी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुआ है। अब असल कानूनी लड़ाई राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर की डिवीज़न बेंच में आगे बढ़ेगी। जमीयत उलमा हिंद के लिए भी अगले 2 हफ्ते इंतहाई अहम होंगे, क्योंकि इसे सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक हाई कोर्ट के सामने अपने कानूनी और आइनी निकात मजबूती से रखने होंगे। इस फैसले की अहम बात यह भी है कि अदालत ने वाज़ेह किया है कि बुलडोज़र या इंहिदामी कार्रवाई करते वक्त कानून, कुदरती इंसाफ और आइनी ज़मानतों की पाबंदी ज़रूरी है। दूसरी तरफ अदालत ने यह भी वाज़ेह रखा कि अगर अवामी ज़मीन पर गैर कानूनी तजावुज़ात साबित होता है तो कानून के मुताबिक कार्रवाई हो सकती है। इसलिए इस मुकदमे का आखिरी फैसला नहीं बल्कि एक अहम अबूरी कानूनी राहत समझना ज़्यादा दुरुस्त होगा। अब सबकी नज़रें राजस्थान हाई कोर्ट की डिवीज़न बेंच पर होगी कि वहाँ इस मामले में क्या फ़ैसला सामने आता है। जी हाँ नाज़रीन, आप इस ताल्लुक़ से क्या कहेंगे? आपको याद होगा कि अभी कई दिनों से राजस्थान के कई ज़िलों में जो सरहद से मुत्तसिल है, उन ज़िलों में मस्जिदों पर, मदरसों पर, मुसलमानों के मकानात पर बुलडोज़र चलाए जा रहे हैं और उनको मुल्क के लिए ख़तरा बताया है। तमाम बातें हैं, इन्हीं बातों को लेकर आज का ये सुप्रीम कोर्ट का ये फ़ैसला आपके सामने हमने रखा है, जमीयत की रिपोर्ट रखी है। आप इसको किस नज़र से देखते हैं, कमेंट में ज़रूर लिखिए, इसको शेयर करते जाएँ। अल्लाह ताला हम सब के हाल पर रहम फरमाए, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।